بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، ان کے نقشے قدم سے رسول بنتے ہیں. زہرا کے بیٹوں کی شان تو دیکھو،
زہرا کے بیٹوں کی شان تو دیکھو، جن کی سواری رسول بنتے ہیں۔ انہاں پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، انہاں پھلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی کلر تے کئی ڈیزائن نے، کئی کلر تے کئی ڈیزائن نے، دیکھ کے صورت پھلاں دی پئی ہوندی دنیا فینے، دیکھ کے صورت پھلاں دی پئی دنیا ہوندی فینے، پر تو پھل یارو ہین اج دے، پر تو پھل یارو ہین اج دے، جو نبی دے نورے عین دے، ایک پھل دا نام حسن یارو، دجے پھل دا نام حسین، بولو ذرا سبحان اللہ، توجہ کر کے کہنا پینا انشاءاللہ گل سمجھ آئے، میں پتہ لگے ستیاں نال میں گل کرنا۔ اے دل نہیں جانتا زمانہ حسین لو، اے دل نہیں جانتا زمانہ حسین لو، بڑیاں شانہ والے نانا حسین لا، حسین پیارے محبت الفت چاہتے بولو، اے دل نہیں جانتا زمانہ حسین لو، بڑیاں شانہ والے نانا حسین لا، اے دل نہیں جانتا زمانہ فاطمہ بڑیاں شانہ والے بابا فاطمہ دا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے، اللہ میری اور آپ سب کی اس حاضری کو نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ جویں آج اپنے گھر دے اندر اکٹھا فرمایا، قیامت والے دن اپنی جنت دے اندر بھی اکٹھا فرمائے۔ حضرات محترم، محرم الحرام دا مہینہ اپنے سفر دی طرف رواں دواں ہے۔ گزشتہ دنوں دے اندر 10 محرم الحرام گزری، یہ وہ دن سی کہ جس دن دے اندر میرے اور آپ دے محبوب پیغمبر جناب محمد بولو ذرا محبت نال، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت پیش آئی سی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی نے آپ کو بڑا مقام، بڑی شان، بڑی عظمت عطا فرمائی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا دے تشریف لے آئے۔
آپ کو پتا چلیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کو پتا چلیا تو آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے تو فرمایا علی انہاں دا نام کی رکھے ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے دا نام حرب رکھے ہے۔ فرمایا انہاں دا نام حرب نہیں بلکہ انہاں دا نام حسن، انہاں دا نام حسن ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزریا تو اللہ تعالیٰ نے جناب علی سیدہ فاطمہ کو دوسرا بیٹا عطا فرمایا، پھر جناب علی نے عرب نام رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نام جناب حسین رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو تیسرا بیٹا عطا فرمایا، جناب علی نے پھر نام حرب رکھا۔ تو میرے محبوب پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے کے گئے تے آپ نے اس کا نام مرسل رکھا۔ بڑے بیٹے کا نام حسن، چھوٹے کا حسین، اس کو چھوٹے کا نام محسن۔ فرمایا میرے علی میں ان تینوں بیٹیاں دا اس طرح نام رکھیا جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام تے بھائی ہارون علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، انہاں نے شبر، شبیر، شبر انہاں دا نام رکھیا۔ جویں انہاں دے نام ملدے جلدے ایک تو ایک ود کے معنی مفہوم سی انہاں دا، اوویں میں آپ دے 3 بیٹیاں دا بھی نام رکھ دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں صرف اور صرف جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی شان مقام تے فضیلت بیان کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ میں اور آپ سب کو سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات لوگوں اعلان کر کے سنا دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ معذرت نال میرے خطبہ جمعہ کے اندر کوئی بزرگ، کوئی بھائی، کوئی بچہ سوئے نہ، توجہ مکمل میرے وال تاکہ پتہ چلے جڑے سنن آئے نے تے سن دے پہ جان دے پہ میرے وال ویندے نے انہاں نوں سنا رہا۔ بابا جی لگدا ماما پورے تھکے آئے نے، توجہ ذرا مکمل میرے وال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات لوگوں بے شک اللہ کریم نے اس بات کا ارادہ فرما لیا ہے ہر عام انسان ہو، ہر خاص انسان ہو، اگر کوئی نمازی ہے، بے نمازی ہے، اگر کوئی فرما بردار ہے یا کوئی بندہ نہ فرمانے، اگر کوئی گورا ہے، اگر کوئی کالا ہے، اگر کوئی عربی ہے، اگر کوئی اجمی ہے، خالق کائنات نے فرمایا کائنات لوگوں تسی گناہ دے قریب نہیں جانا، تسی گناہ نہیں کمانے، میری نافرمانی نہیں کرنی، لیکن میں قربان جاواں جدوں میرے پاک پیغمبر دی اہل بیت دی باری آئی ہے، میرے پیغمبر دی آل رسول دی باری آئی ہے، آسمانوں کا رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
حکم گناہ دینا فرمانی دے قریب نہیں جانا لیکن اہل بیت آل رسول دے بارے گناہ دینا فرمانی نو حکم ہے تسی میرے محبوب پیغمبر دے اہل بیت قریب نہیں جانا آئیے ذرا غور کیجئے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاک پیغمبر نے ایسا مغرب کی نماز پڑھائی ہے ادھر مغرب کی نماز کا ویلا ہو گیا سیدنا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دن کا آخری حصہ ہے اپنے گھر دن تشریف لے کے آئے نے میرے پاک پیغمبر دے صحابی کی ماما فرماتیاں نے میرے بیٹے حذیفہ دنوں کتنی دیر ہو گئی اللہ دے نبی دے نال ملاقات کیتے آ سیدنا حذیفہ کرتے نے ماما جان اج کافی دیر گزر گئے میں اللہ دے نبی دے نال ملاقات نہیں کی تے میرے پاک پیغمبر دی صحابیاں اپنے بیٹے کو فرما دیا نے بیٹا جاؤ اج اپنے محبوب پیغمبر دے نال ملاقات کر کے آؤ تے میرے پاک پیغمبر دے صحابی دی ماں فرما دیا نے نالے اپنی ماں دی بخشش دی دعا کروایا جے نالے میرا سلام پہنچایا جے جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ ادھر مغرب دی نماز دا ٹائم ہے میرے پاک پیغمبر دے کول تشریف لے آئے گے جناب حذیفہ نے مغرب دی نماز پڑھی ہے اج میرے نبی دے نال ملاقات کرن واسطے اگے بڑھے نے لیکن جو ہی جناب ابو حذیفہ اگے آئے تے دین سیاں پاک میرے پاک پیغمبر دے کول آ گئے چلدے مسئلے پیار کر دیا ادھر عشاء کا ویلا ہو گیا ہے ادھر جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ادھر عشاء کی نماز پڑھی ہے عشاء کی نماز پڑھ کے میرے پاک پیغمبر اپنے گھر کے اندر تشریف لے کے جان لگے نے جو ہی میرے پاک پیغمبر مسجد نبوی چوں باہر نکلے نے جناب حذیفہ بھی نال ہی نکل آئے نے ادھر آستا آستا قبلہ دلال چلتے جا رہے نے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لگتا ہے میرے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے نام یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی میں حذیفہ میرے پاک پیغمبر فرماتے نے حذیفہ میں نو رب تعالی دے حکم دے مقامت پتہ چلیا ہے جدے واسطے آیا ہے میرے محبوب پیغمبر دے کول کے سوال کرتے اللہ دے نبی جی میں اس واسطے آیا ہوں میری ماں واسطے دعا کر دے ہو میری ماں سلامت کرتی ہے میرے پاک پیغمبر دا صحابی نگر کی اس طرح واپس اڑے نے فرمایا حذیفہ ٹھہر جاؤ ذرا ایک حدیث نوٹ کر کے رہ جاؤ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ان فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حذیفہ آئے ہو میرا فرمان کر کے لے جاؤ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے کو ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جڑا آج تو پہلے زمین تے نہیں آیا اس کو بعد بھی نہیں آئے گا تو میں نو خبر دے گیا ہے اے میرے محبوب پیغمبر اللہ کریم نے آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کا سردار بنا دیتا ہے آپ کے نواسے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کریم نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے سیدہ فاطمہ بھی جنتی عورتوں کی سردار نے جناب حسن حسین جنت نوجوان مردہ دیوی بولو جنہاں نو سرداری اللہ عطا فرمائے جنہاں نو اللہ کریم تے محبوب پیغمبر دنیا تے جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے انہاں دے ایمان دے اندر کمی بیشی ہو سکتی انہاں دے ایمان دا انکار
اللہ جڑا جناب حسن و حسین دے نال محبت نہیں کرتا پیار نہیں کرتا آپ دے شان دے مقام نہیں منتا میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے وہ بندہ مسلمان تے اسلام دا پیروکار کلمے دا عہدے دا اعتبار ہو سکتا دعا کرو اللہ سانو سامنے جناب حسن و حسین کی سچی محبت نصیب فرمائے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا غور کیجئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن فجر دا ویلا ہے میں اپنے گھر کے اندر نکلیا سامنے دیکھا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے اندر باہر آ رہے ہیں جب میرے پاک پیغمبر اس حالت کے اندر اپنے گھر کے اندر آ رہے ہیں آپ کے پائے کندھے تے جناب حسن پائے کندھے تے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جناب حسین کریم رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا ہے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث نوٹ کر کے لے جاؤ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ حسن و حسین محبت کرے گا وہ دن میں محبت فرماؤں گا جڑا کنال بغل رکھے گا انہاں دے نال میں محمد کریم دی بغل رکھاں گا آؤ لوگوں میرے محبوب پیغمبر دے فرمان دے مطابق اگر رب تعالی دے محبوب بندے بننے چاہے ہاں پھر میرا تیرا حق بنتا ہے جناب حسن حسین دے نال محبت کریے پھر میں کیوں نہ کرنا چاہواں رسول اللہ بابا علی اجے بھی پوچھ لے حسین کیے رسول اللہ بابا علی اجے بھی پوچھ لے حسین کیے ماں حسین دی سونے دی ماں حسین دی سونے دی اجے بھی پوچھ لے حسین کیے حسین تے نبی چ پلیا حسین تے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا حسین تے نبی چ پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت دا سونا چیئے اجے بھی پوچھ لے حسین کیے صبر بھی جس تے ناز کرتا صبر بھی جس تے ناز کرتا نہیں پیسہ پر حسین ورگا سب کچھ لٹا سب کچھ لٹیا سب کچھ لٹیا نکی کسی اجے بھی پوچھ لے حسین کیے حسین سونے دی شان بھاری حسین سونے دی شان بھاری حسین سونا قرآن دا قاری حسین سونے دی شان بھاری حسین سونا قرآن دا قاری حسین پیارا نواب جنتی حسین سونا حسین پیارا نواب جنتی اجے بھی پوچھ لے حسین کیے میرے آپ محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا غور کیجئے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اس طرح اللہ دے نبی ایک سفر تے جان لگے نے تے سفر تے جاندیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں تسی اپنے سفر تے چلے جاؤ میں تانوں بعد دے اندر رل کے مل جاواں گا اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابی نے نال لے آئے تے سفر تے جان تو پہلا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر تشریف لے آئے نے ادھر میرے پاک پیغمبر اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے آئے نے آپ نے دروازے تے دستک دیتی ہے تے ماں فاطمہ الزہرا کا کہتیاں نے من کل پاپا کون دروازے تے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ تیرا بابا تیرے گھر اندر ہونا چاہتا ہے سیدہ فاطمہ جلدی دے نال آیا نے آپ کے دروازہ کھولیا ہے جدو دروازہ کھولیا تے اپنے بابا دے سامنے بیٹی کھڑی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنی بیٹی ول ویکھیا ہے تے بیٹی دا چہرہ تھوڑا تھوڑا اداس نظر آیا ہے اداسی دے آثار سیدہ فاطمہ تے آپ دے چہرے تے نظر آئے میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی لگتا ہے تسی پریشان ہو لگتا ہے تسی اداس ہو میرے پاک پیغمبر دی بیٹی اپنی ہوٹاں کو نہیں کھلایا اللہ دے محبوب پیغمبر دی بیٹی نے اپنے ہوٹاں کو چنبش نہیں کیتا آپ نہیں بولیاں آپ خاموش نہیں نے پھر جناب میرے پاک پیغمبر نے سیدہ فاطمہ نے فرمایا بیٹا گل کی ہے بیٹیاں والے ہو بیویاں والے ہو بہناں والے ہو ایک پیغام دینا چاہتا وا جدو اپنی بیٹی نو دے گھر دے اندر بیچ دئیے پھر ماپیاں نو بلا بچانا دے نال اس طرح دے معاملات نہیں کرنے چاہیے جنہ دی وجہ تو بندے دے گھر دے معاملات خراب ہو جان میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے بیٹی فاطمہ بچا کیے پریشان کیوں تے سیدہ فاطمہ نے کر دی میرے بابا جدو تسی میرا نکاح جناب علی دے نال فرمایا سی آپ نے مینوں ایک رخصتی دے میرے نصیحت فرمائی سی اے میری بیٹی فاطمہ میں علی دی دنیا نہیں ویکھی میں علی دی پراپرٹی نہیں ویکھی میں علی دی جائیداد نہیں ویکھی میں علی دا بزنس نہیں ویکھیا میں علی دی جاہو جلالت نہیں ویکھی اے میری بیٹی فاطمہ علی اوے جنہاں نے بچپن میں تیرے بابے دے نال گزاریا ہے جنہاں نے جوانی میں تیرے بابے دے نال گزاری ہے علی دا میں دین ویکھیا ہے علی دا میں ایمان ویکھیا ہے علی دا میں تقوی ویکھیا ہے میرے بابا جڑی تسی وصیت فرمائی ہے اج بھی تہاڈی بیٹی اس وصیت دے قائم ہے تے جے تسی میرے پریشانی دا پوچھنا چاہندے ہو بابا اج 2 دن ہو گئے تہاڈی بیٹی دے گھر چولہا نہیں چلیا پر تہاڈے دروازے تے آ کے شکایت ہوئی کیتی شکایت نہیں کیتی تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو حسن و حسین میرے کو لے آؤ ذرا توجہ کیجیے گا حسن و حسین میرے کو لے آؤ جناب حسن رضی اللہ عنہ نے اٹھا کے سیدہ فاطمہ نے آپ دی گود اندر بٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان نو باہر کڈیا تے جناب حسن دے منہ چ دیتا پھر جناب حسن نو بلایا جناب حسن دے منہ چ بھی اپنی مبارک نبوت والی زبان دیتی تے فرمایا میرے بیٹیو اپنے نانے دی زبان نو چوسو تے جدو جناب حسن و حسین نے زبان نو چوسیا اللہ نے اپنی رحمت دے نال پیاس وی تے بھوکڑو اپنی رحمت دے نال دور او جناب حسن و حسین جنہ دے منہ دے اندر میرے محبوب پیغمبر نے نبوت والی زبان چسوائی انہاں کوفیہ بے ایماناں نے کوئی زبان تے معاذ اللہ سٹکا ماریا شہادت دے وقت آپ دی گردن نو کن تو جدا کیتا گیا
تو جناب حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں خوفیاں نے آپ رضی اللہ عنہ دے اس سوڑے بکڑے دے چھوٹیاں ماریاں چھڑیاں ماریاں تے پھر وہ ویلا آیا ویکھن والے نے دیکھیا کہ اللہ نے انہاں نو دنیا تے عبرت دا نجام بنا کے میرا ایمان ہے قیامت والے دن انہاں نو جہنم دی اگ دا بالر بنایا جناب حسن حسین نو اللہ نے مقام عطا فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ذرا اور کیجئے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے جناب حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن آپ اپنے مسجد نبوی دے اندر آپ نماز پڑھنے واسطے آئے نے ادھر نماز دا ٹائم قریب ہے ادھر دیکھیا ایک بابا جی ایک بزرگ ایک بڑی عمر دے آدمی انہوں نے نواں اسلام قبول کیتا ہے آپ دس وضو کرنے واسطے بیٹھے نے لیکن انہوں نے وضو صحیح کرنا نہیں آیا انہوں نے وضو کا طریقہ ٹھیک نہیں تے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ طریقی بات ہے جناب حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے حسن فرماتے نے بھائی حسین انہاں پاپا جی نو وضو کرنا طریقہ نہیں آ رہا جے اسی انہاں نو کوئی گل کراوے ہو سکتا ہے غصہ کر جان اے تو بھائی آپس میں سلام مشورہ کرتے ہیں انہاں پاپا جی نو سمجھانا بھی ہے انہاں دی اصلاح بھی کرنی ہے لیکن کوئی طریقہ حل ہونا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اکثر کرتے ہیں بھائی حسن اس طرح کرو نا اس طرح کرنے میں ادھر کھڑا ہو جانا تسی ادھر کھڑے ہو جاؤ تے بیٹھ کے وضو کرنا شروع کر دیں جدوں میں وضو کراں تو میں چھوٹا تسی کیا جے حسین وضو کا طریقہ ٹھیک نہیں حسین تسی وضو پہ صحیح نہیں کرتے جناب حسن رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو بٹھایا ہے اے اپنے بھائی کو سمجھا لگ پے حسین رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں بھائی حسن تسی بھی پہ ٹھیک نہیں کرتے ادھر بابا جی بھی نرم دل سے اللہ نے تیرے دل رحم پایا اللہ نے اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے بابا جی نہ تو اپنے دین اے اپنے ہتھاں دے نال قریب کیتا ہے تے آپ فرماتے ہیں او بیٹے حسن حسین مینوں پتہ چل گیا ہے تہاڈا وضو ٹھیک ہے تے میرا وضو ٹھیک ہے اسلام کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جدوں کوئی اس طرح کا موقع پڑے تذلیل کرنا مقصد نہیں انسلٹ کرنا مقصد نہیں بلکہ مقصد اصلاح ہے کہ بھائی دی اصلاح بھی ہو جائے تے دوسرے بھی بتا تے لیکن ساڈے معاشرے وچ نہیں ہوندا وہ لو ہوندا کہ سکا بھرا سکے بھرا نوں ذلیل کرن وچ لگ پے اپنے رشتہ داراں نوں ذلیل کر رہے ہیں بدنام کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے انہاں دی عزت کرا رہے ہیں ایمان دسو جی اللہ عزت دے بندہ کوئی عزت گھٹا سکدا بولو گھٹا سکدا تے بابا جی دی اصلاح بھی ہو گئی انہاں دے وضو دا طریقہ بھی ٹھیک ہو گیا تے انہاں نوں غصہ بھی لگا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا غور کیجئے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر کے اندروں ایسا نکلے نے آپ کے نواسے جناب حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایسا آپ نے نام اٹھایا ہے اپنے صحابہ کے اندر لے کے بیٹھ گئے جناب میرے باپ پیغمبر دے نواسیاں میرے باپ پیغمبر دے صحابی سے خوش ہو گئے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر اس طرح کی کیفیت دیکھی ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے آسمانہ تے رب والا اپنا چہرہ اٹھا کے دعا کی ہے. میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ. میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ محبت کرنا اللہ حسن حسین دلال تو ہی محبت فرمائے. آئیے ذرا غور کیجئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک دن اس طرح کا وقت آیا ہے میرے پاک پیغمبر عشاء کی نماز پڑھانے واسطے مسجد کے اندر تشریف لے آئے ہیں. آپ نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ اٹھایا ہے. آپ اپنی مسجد کے اندر لے کے آئے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نماز پڑھائی جا رہے ہیں. جناب حسین اسرا نے نماز پڑھ تشریف فرمانے جتنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھائی ہے. عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی ہے. عشاء کی نماز کے بعد اپنے صحابہ جنگل مصروف ہو گئے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پور سوال کرتے جا رہے ہیں. جدو کافی سارا ٹائم اتر گیا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے. حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جی اگر اجازت ہوئے میں حضرت حسین کی بھی فاطمہ دے کر چھوڑا. میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ جناب حسین لے جاؤ یہ ماں کا تینوں چھوڑاؤ. میرے پاک پیغمبر دے صحابی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اٹھایا ہے اپنے سینے تے نال لگایا ہے. جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جدوں میں حضرت حسین اٹھایا ہے تے سخت اندھیریاں راتاں نے میں مسجد نبوی دے اندروں باہر نکلیا تے میرے سامنے ایک اس طرح دی روشنی آئی ہے جنی دیر تک میں جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ماں فاطمہ دے کول چھوڑ کے واپس موڑے آواں. اس سفر دے دوران ابو ہریرہ دی لمبی عمر گزر گئی ہے نہ انہاں نے اس تو پہلے اس طرح دی روشنی دیکھی ہے تے نہ وہ تو بعد اس طرح دی روشنی دیکھی ہے. انہاں مقام کہ میرے رب تعالیٰ نو ایڈی برداشت نہیں کہ میرے محبوب پیغمبر تے نواسا اگر کوئی صحابی اٹھائے یا آپ اندھیرے کے اندر چلنا شروع کریں انہاں نو ٹھنڈا لگے زمین تے گر جان ماڑی جی چوٹ آئے اللہ نو اے بھی پسند بولو اے بھی پسند اتنی محبت اللہ نو آپ دے نواسیاں نال اتنا پیار اتنی الفت اتنا مقام اتنی شان جناب حسن حسین رضی اللہ عنہما دی جیڑا انہاں دی شان اندر کمی بیشی کرنے کی کوشش کرے وہ انسان نہیں بلکہ وہ شیطان ہو سکتا ہے. انسان بولو انسان ہو سکتا نہیں انسان ہو سکتا. دنیا کا بدترین ذلیل انسان پہ ہو سکتا ہے لیکن ایک کامل کا مکمل انسان نہیں ہو سکتا. ساڈا ایمان ہے ساڈا عقیدہ ہے ساڈا یقین ہے کہ حسین اللہ تعالی نے دنیا تے بھی مقام عطا فرمایا ہے تے جیڑا آپ تے نقشہ قدم تے چلے گا دنیا تے بھی عزت پائے گا. قبر اندر سکون کی نیند سو جائے گا. جدوں قبر اندر اٹھایا جائے گا اللہ اپنی رحمت دے نال اپنی جنت کا مہمان بنائے گا. تو انشاءاللہ لیکن جو کھوکھلا دعویٰ اہل بیت تے نہ کرے گا حسن حسین نہ کرے گا آل رسول نہ کرے گا صرف اور صرف زبان کی حد تک کرے گا اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا قبر میں بھی ذلیل کر کے کل قیامت کو
جہنم کی آگ کا اللہ انشاءاللہ پاگل بنا. ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ بولو ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ یہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے. اور زبان دے نال خالی کھوکھلے دعوے کرنا کامیابی ہوندی. بندہ رات کو جنے مرضی پلان بنا کے سوچ کے سو جائے تے سویرے اٹھ کے پھر ویکھے کٹ بھی نہ پلے ہوئے تے انہاں خواباں دا کچھ حاصل ہونا نہیں. جب تک انسان عمل سے زندگی نہیں گزارے گا دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتا. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا غور کیجئے. میرے آقا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے ایسا حجت الوداع کا موقع ہے، آپ نے آخری حج عطا فرمایا ہے. آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی اٹھنے کسوا دیتے سوال کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تزلوا کتاب اللہ وعترۃ اہل بیتہ. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حجت کا موقع ہے، آپ نے حج عطا فرمایا ہے. 1,44,000 کے قریب اپنے صحابہ کو جمع فرمایا ہے. میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یا ایھا الناس، او میرے صحابیوں، عربیوں، اجمیوں، گوریوں، کالیوں، اپنیوں، پیغامیوں، میرے سجنوں، میرے دشمنوں، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جنی دیر تک ان دونوں اپناؤ گے گمراہ نہیں ہو گے، دین تو دور نہیں جاؤ گے، بے نماز نہیں پڑھو گے، حرام نہیں کماؤ گے، ایک دوسرے کی عزت ڈاکہ نہیں ڈالو گے. میرے پاک پیغمبر کے صحابی حضرت نے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جی حکم ہوئے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر چاہتے ہو دین دے کا بند رہیے، اللہ صحت والی ایمان والی زندگی دے، اللہ رزق عطا فرمائے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں ایک کتاب اللہ ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. جڑا بندہ کتاب اللہ بھی پڑھے گا، اہل بیت دے، صحاب دے، آل رسول دے نقشہ قدم تے چلے گا، وہ بندہ گمراہ ہو سکتا، دین تو دور ہو سکتا. پتہ چلیا جنہوں نے اہل بیت دے زبان دے نام صرف خالی دعوے کلامی کیتے وہ آج بھی گمراہ نہیں، آج بھی گمراہ نہیں. انشاءاللہ جی اس طرح کا بغض سینے وچ ہوندا رہیا تے قیامت تک وہ گمراہ ہی رہیں گے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث دے اندر فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے 3 دفعہ قسم اٹھا کے بیان فرمایا میرے صحابہ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہنا، اللہ کا واسطہ دے کے فرمانا کہ میرے اہل بیت کو تکلیف نہ پہنچائے، میرے اہل بیت کو ایذا نہ پہنچانا. جنہوں نے ایذا پہنچائی وہ بھی اج سکھ نال رہن دے، اور جنہوں نے 72 لاشیں کٹے نے وہ اج سکھ نال رہ رہے ہیں. بالکل نہیں. ذلیل و خوار دنیا کے عبرت انجام جنہوں نے جناب حسین رضی اللہ عنہ آپ کے خاندان کے ظلم کی انتہا کی تھی. پوری دنیا کے کونے کونے کے نگر نگر، گلی گلی، بستی بستی، شہر شہر آج بھی انشاءاللہ ذلیل ہو رہے ہیں تے قیامت تک آپ کے گستاخ انشاءاللہ ذلیل دے رہے ہیں. بولو بات غلط ہے نہیں؟
اللہ کو دعا کرو اللہ سانو سب دی اللہ سانو سب نو آپ دی محبت نصیب فرمائے. آخری بات اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا غور کیجئے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے اصحاب کے اندر تشریف فرما لے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ چلتے نظر آئے نے. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں میرے صحابیوں کوئی دنیا تے بندہ جلدی دیکھنا چاہتے ہو میرے پاک پیغمبر دے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی کیوں نہیں. میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابیوں او میرا بیٹا حسین آیا ہے اللہ کریم نے جنت میں مہمان بنانا ہے خالی مہمان نہیں بنانا اللہ نے جنت کی سرداری عطا فرمانی ہے. میرے پاک پیغمبر اپنے نواسے دلال اتنی محبت ہے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین کائنات کے لوگوں حسین میرے وچوں ہے میں حسین دے وچوں ہاں میں محبت نال کرنا چاہاں گا. علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین گھر وچ نال نال کھیڈدا حسین انہاں سچی محبت سبحان اللہ. علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین گھر وچ نال نال کھیڈدا حسین. حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے خوشیاں رسے تعالیٰ نے آپ دکھائیاں نے گھر وچ ویر نو کھٹا دیے کپڑے ویڑے وچ نانے نالے بولو ویڑے وچ نانے نالے کھیڈدا حسین. حسین نو رب نے کئی رتبے عطائے نے حسین دی شان دے جھنڈے لہرائے نے حسین دیوانے عجیب لگی ہوئی نے گھر وچ نانے نال کھیڈدا حسین. حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ تے چین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ تے چین میں حسین وچوں میرے جو حسین میں حسین وچوں میرے جو حسین رب دی سو میرے نبی دا کہے حسین میرے وچوں میں حسین جو گھر وچ نانے نال کھیڈدا حسین. اللہ کریم نے فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.